السلام علیکم ایوری ون. اچھا جی، کل ہم نے پڑھ لیا تھا پنجابی بولی کا پچھوکڑ، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پنجابی لسانیات ہے، اور اس کے بعد ہم نے عبدالغفور قریشی کا ٹاپک پڑھنا ہے. تو دونوں ٹاپک اگوائی سے کور کریں گے کیونکہ اس کے میں نے نوٹس خود سے نہیں بنائے، دونوں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں تو پڑھنے میں کافی ایزی ہیں. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جو پنجابی لسانیات ہے اس کو ڈاکٹر شہباز ملک نے لکھا ہے، اور تینوں یہ جو زبان تے زبان ادب دی تاریخ والے یہ جو ٹاپک ہے نا، زبان تے زبان دی تاریخ والے تینوں ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. تینوں کو آپ نے کور کر لینا ہے کیونکہ 2022 والے پیپر میں بھی 2 اس سے کوسچن آئے ہیں، اور 2023 والا پیپر ہے اس میں بھی 2 کوسچن آئے ہیں. تو تینوں ٹاپک انتہائی اہم ہیں. اچھا، جو پنجابی لسانیات ہے اس کو ڈاکٹر شہباز ملک نے لکھا ہے، اور انہاں دا اصلی نام محمد شہباز ملک سی، لیکن ادبی حلقیاں وچ انہاں نوں ڈاکٹر شہباز ملک دے نام نال جانیا جاندا سی. لاہور میں یہ پیدا ہوئے تھے اور پٹھان فیملی سے ان کا تعلق تھا. ضلع سیالکوٹ کے وسنیک سن. ایک ورڈ آپ کو نظر آئے گا وسنیک. آج ساتھ ساتھ تھوڑی سی املا کی بھی پریکٹس کریں گے. وسنیک، وسنیک کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا. وسنیک مطلب بس جو ہے یہ ورڈ جو ہے یہ نکلا ہے وسنا سے. تو جیسے اردو میں بسنا ہوتا ہے نا، اسی طرح پنجابی میں بسنا کو چینج کر دیتے ہیں وسنا میں. تو وہیں سے نکلا ہے کہ وسنیک سن، سیالکوٹ کے رہنے والے سن، اور ادھر سے پھر یہ ہجرت کر کے لاہور چلے گئے تھے. اس کے بعد جی انہوں نے پنجابی میں ہی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کی تھی. اور اس طرح کے آپ نے کچھ باتیں جو ہے نا اہم اہم وہ لکھاری تعارف یا پھر جیڑا مصنف دا تعارف کو ہم نے جو ہیڈنگ لکھنی ہے اس کے لیے یہ کر لینی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ میں آپ نے کرنا ہے کہ جو پنجابی لسانیات ہے اس کا جائزہ، یا پھر پنجابی لسانیات کا جائزہ یا پھر بیروا. تو اس میں انہوں نے اور بھی ڈفرینٹ پکی روٹی ہرد، یہ بھی ایک جس طرح سے معاذ نوشتگن بش ہے اور سچی سرکار ہے، اسی طرح سے پکی روٹی بھی ایک اسلامک کہہ لیں آپ لٹریچر پہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے پنجابی میں. اس میں ڈفرینٹ دین کی ریلیجن کی چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھی تھی. اور پنجابی لسانیات میں انہوں نے یہ ہمارے کورس میں شامل ہے، اور جنگ نامہ مقبل تے پنجابی مرثیہ بھی انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد لسانیات دا ویروا یہ میں نے بتا دیا کہ موضوع دے اعتبار نال پنجابی شاہ مکھی وچ لکھی گئی ہے. پنجابی شاہ مکھی جو ہے نا، شاہ مکھی بیسکلی جیسے ہر زبان کے کچھ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں انگلش کے، جیسے ڈفرینٹ لہجے ہیں، امریکن انگلش اور ہے، یو کے والی انگلش اور ہے. تو اسی طرح جڑی پنجابی ہے، بلکہ پنجابی کے تو ایسی لینگویج ہے اس کا کہتے ہیں کہ ہر 12 فٹ کے بعد اس کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. تے انہاں وچ ایک جڑا سب نال مشہور لہجہ او شاہ مکھی لہجہ ہے. یہ بیسکلی اس کو شہری پنجابی بھی کہتے ہیں، مطلب کہ گلابی پنجابی ٹائپ ہے. ادھے وچ اتنی ٹھیٹ پنجابی جڑے ورڈز ہوندے نے وہ نہیں یوز کیتے جاندے. تو اسی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ یہ پڑھنے والوں کے لیے ایزی رہے. اچھا، ایک یہ جو لسانیات کا ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لسانیات پنجابی میں لنگوسٹک کو کہتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں. لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، اور لسانیات اس کی پلورل فارم ہے یعنی کہ زبانی. تو اس میں انہوں نے بیسکلی پنجابی کے جڑے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس نے، ڈفرینٹ لہجے نے، انہوں دے بارے میں ساری ڈسکشن کی ہے. اب لہجے جو ہیں وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بھی پنجاب ہے اور ایک پاکستان میں بھی پنجاب ہے. پہلے تو یہ سب کانٹیننٹ میں اکٹھا تھا، لیکن اب انڈیا میں کا اور پاکستان کا الگ الگ ہے. تو وہاں کے رہنے والوں کے جو انڈین پنجابی ہیں ان کے تھوڑے اپنے لہجے ہیں، اور جڑے پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے کچھ اپنے لہجے ہیں. تو اس بارے میں انہوں نے یہ سارا لکھا ہے کہ پنجابی کے کون کون سے پنجابی لسانیات میں کون کون سے ڈائلیکٹس، کون کون سے لہجے ہیں. 2022 میں میرے خیال سے یہ کوسچن بھی آیا تھا کہ پنجابی لسانیات کی کہ لسانیات دیاں کیڑیاں شاخاں نے. تو یہ جو شاخاں اس نے پوچھا ہے نا، یہ بیسکلی آگے جا کے جو ہم لہجے پڑھیں گے اسی کے بارے میں اس نے بات کی ہے. ڈاکٹر شہباز ملک نے اسی کے بارے میں بات کی ہے. اچھا، اس کے بعد جی جیسے پنجابی بولی کے پچھوکڑ وچ 4 چیپٹرز تھے، اسی طرح اس کے بھی 4 چیپٹر ہیں.
اگوائی کے پیج نمبر 36 پہ آپ کو نظر آئے گا. آپ نے جسٹ چیپٹرز کے نام یاد کر لینے ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے وہ اس کا ٹائٹل ہے لسانیات دی جان پہچان. دوسرے نمبر پہ ہے جی پنجابی صوتیات. صوتیات کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صوت کہتے ہیں آواز کو, اور صوت جو ہے صوتیات اس کی پلورل فارم ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیونکہ جو بھی کوئی زبان ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہے, ایک بولنے والا شامل ہوتا ہے اور پھر دوسرا اس زبان کو سننے والا, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے کوئی بھی جو زبان ہے اس میں اس کا رسم الخط لکھنے کے لیے, اس کا پھر بولنے کے لیے لہجہ, اور اس کا ایک سننے کے لیے صوتیات ہوتی ہیں ان کو صوتیات کہتے ہیں. مطلب کہ اس کا کام سننے سے ہے. اس کے بعد پنجابی زبان دے علاقائی روپ ہے, مطلب ڈفرینٹ لہجے جو ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ جو جغرافیکل لحاظ سے بدل جاتی ہیں. جیسے کہ جو ساہیوال سرگودا کے رہنے والے لوگ ہیں, جھنگ کے رہنے والے لوگ ہیں, چکوال کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کی جو پنجابی ہے وہ اور ہے. جو پنڈی سائڈ والے ہیں جو کہ کیسر والے علاقے میں آ جاتے ہیں, پوٹوہار پلیٹوا جو آ جاتا ہے, اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس کے جو لہجہ ہے وہ اور ہے. مجھے خود بھی جو ہے پتہ ہے, جب میں اسلام آباد میں تھی تو وہاں کے جو رہنے والے جو ملازم وغیرہ ہوتے تھے ہاسٹلس میں, وہ جو پنجابی بولتے تھے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی تھی, سمجھ بھی نہیں آتے تھے. جیسے کہ وہ بولتا جاتا ہے نا کدھر جا رہے ہو, تو پنجابی میں اس کو جو شاہ مکھی لہجہ ہوتا ہے اس میں سمپلی ہم بولتے ہیں کتنے چلے ہو, لیکن وہ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کتنے جلے ہو, جلو ہو, اس طرح سے وہ بولتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پنجابی ہے اس کے ڈفرینٹ لہجے ہیں. اور دین جی چوتھا چیپٹر ہے پنجابی زبان کا ادبی روپ, اور پھر ادب کے حوالے سے جو اس کی ساری چیزیں ہیں پنجابی کی, وہ چوتھا چیپٹر ہے. اس کے بعد یہ آپ نے کہہ دینا, کیونکہ اس نے پوچھا بھی ہے لسانیات کی ہے, تو آپ نے لسانیات کی تعریف کر دینی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ لسانیات کی تعریف کر دینی ہے. وہی لسان میں پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو, عربی زبان میں لفظ زبان کہتے ہیں, اور زبان کو پنجابی میں جیب کہتے ہیں. یہ پنجابی میں زبان کو جیب کہتے ہیں. تو لسان میں پہلے بتا چکی ہوں کہ لسان بیسیکلی لنگوسٹکس کو کہتے ہیں, اور اسی طرح اردو میں اس کو زبان کہتے ہیں, انگلش میں لنگوسٹک کہتے ہیں, اور پنجابی میں جیب کہتے ہیں. اسی طرح ہندی میں اس کو بھاشا کہتے ہیں, اور پنجابی میں گور مکھی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کے جیسا جیسا کلچر ہے اس لحاظ سے لسان کے ڈفرینٹ نیم ہے. اس کے بعد اصطلاحی حوالے نال لسانیاں زبان یا زبانہ دی علم نو آکھا جاندا ہے. اصطلاحی مطلب دیکھا جائے تو بیسکلی جو لنگوسٹک کا نالج ہے, جو لنگوسٹکس ہیں اور ان کا جو نالج ہے اس کے علم کو لسانیات کہا جاتا ہے. اور لسانیات میں آپ نے بتا دینا ہے کہ لسانیات جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, ایک فونیٹکس یعنی کہ صوتیات جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے گرامر کیسی ہے کسی بھی زبان کی, اس کے پھر رسم الخط کیسے ہے, اس کے کون سی چیزیں ہیں جو ملا کر ایک زبان کو بنتی ہیں, اور پھر اس کے لہجے کون سے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھے جاتے ہیں. اس کے بعد جی زبان بولن تے سنن دے عمل تو وجود وچ آندی ہے. یہ ابھی وہی بات میں نے بتا دی ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے اس کے لیے بولنا اور سننا یہ دونوں کام ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ہیڈنگ نظر آئے گی زبان تے سماج کا رشتہ 37 پیج پہ, اگوائی کے 37 پیج پہ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زبان اور سماج جو ہے اس کا رشتہ کسی بھی جو کوئی بھی ایریا ہوتا ہے اس کے لیے وہاں کا جو کلچر ہوتا ہے وہ بالکل اس کی زبان کے عین مطابق ہوتا ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زبان اس کے کلچر کے عین مطابق ہے. جیسے کہ عربک لوگ ہیں تو ان کی اپنی زبان عربی ہے, انگلش لوگ ہیں تو ان کی اپنی زبان انگلش ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ یورپین کنٹریز ہیں ان کی ڈفرینٹ زبانیں ہیں. اسی طرح جو پاکستان ہے یہاں پہ پھر اردو, پنجابی, سندھی ڈفرینٹ علاقے کے لحاظ سے زبانیں بنتی ہیں. تو اس لحاظ سے زبان کا رشتہ جو ہے سماج کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پنجابی کا دیکھا جائے تو رسم الخط یعنی شاہ مکھی تے گور مکھی دونوں نامکمل نے. مطلب کہتا ہے کہ پنجابی کے جو دو رسم الخط ہیں نا, شاہ مکھی اور گور مکھی, یہ دونوں نامکمل ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی کے بارے میں کوئی اتنی ریسرچ نہیں کی گئی. اس کے دو ہی رسم الخط ہیں یعنی کہ گور مکھی اور شاہ مکھی, لیکن ان کے بارے میں بھی کوئی اتنی ریسرچ نہیں کی گئی. تو اس لیے ڈفرینٹ جو اس کے بارے میں اتنی نہ تو معلومات ہے
نہ اتنا نالج ہے، لیکن کچھ چیر تو احساس پنگ رہا ہے کہ کچھ دیر سے جو ہے نا، چیر کا مطلب ہوتا ہے دیر، کچھ دیر سے یہ احساس پنگر ایک ورڈ نظر آئے گا آپ کو، پنگ رہا ہے مطلب کہ ابھرنا. تو کچھ وقت سے یہ ٹائم سے یہ ایک لوگوں میں اب آ رہا ہے، جو پنجابی کے ہیں انالیسس کرنے والے وہ لوگ آپ کے اس بات کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ پنجابی کی پہ اتنی ریسرچ نہیں کی گئی. اس کے بعد اسٹریٹ فارورڈ آپ نے چلا جانا ہے، جو ڈائلیکٹس ہیں، لہجے ہیں جو کہ شاہیں ہیں، آپ ان کو ڈائلیکٹس، لہجے، شاہاں، مختلف قسمہ، اور اس طرح سے آپ اس کے ڈفرینٹ کوئی بھی نام کسی بھی طرح سے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پیپر میں. اچھا، دو طرح لہجے جو ہیں پنجابی کے، ان کو دو میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. ایک مشرقی لہجے ہیں اور ایک مغربی لہجے ہیں. تو بیسیکلی پنجابی کے لہجوں کی دو ٹائپس ہیں، بیسک 2 ٹائپس ہیں، ایک مشرقی ہیں اور ایک مغربی ہیں. مشرقی جو ہیں، جو ابھی میں جس طرح سے بتا رہی تھی، وہ انڈین پنجاب کے لوگ بولتے ہیں. انڈین پنجاب کیونکہ ہمارے پنجاب سے تو کافی زیادہ بڑا ہے، تو وہاں پہ ڈفرینٹ لہجے بولے جاتے ہیں. پورے پنجاب میں ڈفرینٹ زبان پنجابی ہے، لیکن ہر علاقے کا اپنا لہجہ ہے، تو اس کو مشرقی لہجے کہا جاتا ہے. اور جو پاکستان کے پنجاب میں بولے جاتے ہیں لہجے، ان کو مغربی لہجے کہا جاتا ہے. مشرقی لہجے میں پہلا دیکھا جائے تو وہ بھٹیانی ہے. بھٹیانی جو ہے اس کو باگڑی لوگ بولتے ہیں، اور یہ ہوتے ہندی دا. اچھا، اب آپ کو نا یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن آپ نے ایک تو سارے لہجوں کے جو مین ہیڈنگ ہے، جو نیم ہے، ان کو صحیح سے یاد کر لینا ہے، اور اس کا علاقے کا نیم یاد کر لینا ہے کہ اس علاقے میں وہ لہجہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کی کوئی ایک دو ایگزامپل کر لینی ہے. تو اس طرح سے آپ کو ایک ہیڈنگ کے نیچے 3 سے 4 لائنز لکھنے کے لیے انف ہوں گے. جو یہ بھٹیانی ہے، یہ بولا جاتا ہے ممدوڑ تے فیروز پور. فیروز پور انڈین پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ بولا جاتا ہے. اور اس کی مثالیں میں آ جاتے ہیں میرو، جاسو. جاسو کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور میرو، یہ 2 ایگزامپلز آپ کے لیے انف ہوں گے. اس کے بعد یہ نیکسٹ لہجہ جو انڈین پنجاب میں بولا جاتا ہے وہ ہے پوادی. پوادی کا مطلب ہے پوربی